جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان فوت ہو جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ غسل بھی فرض کفایہ ہے، کفن بھی فرض کفایہ ہے، ایسے ہی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اچھا، نماز جنازہ سے پہلے تھوڑا سا یہ بات پیش نظر رہے کہ جتنی بھی نمازیں ہیں، نماز عیدین ہے، نماز جمعہ ہے، نماز پنجگانہ ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی نمازیں ہیں، تمام نمازوں میں سب سے آسان نماز جو ہے وہ نماز جنازہ ہے، سب سے مختصر اور سب سے آسان۔ تو اس اتنی آسان چیز ہو اور پھر بھی نہ آئے، اور یہی وجہ ہے آسان کس طرح میں کہتا ہوں کہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت ہیں، اور ان میں سے بھی ایک فرض ایسا ہے کہ کسی کو نہ بھی پتہ ہو تو وہ ادا ہو جاتا ہے، کسی کو اس فرض کا پتہ نہ بھی ہو وہ فرض آٹومیٹیکلی ہی ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرا فرض ہے وہ اتنا آسان ہے کہ جس مسلمان کو لفظ اللہ اکبر کہنا آتا ہے اس کا وہ فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر کہنا کسی کی نہیں آتا۔ 2 فرض کیا ہے؟ نماز جنازہ میں قیام کرنا، جو کھڑا ہونا ہے، یہ فرض ہے۔ تو اب اگر ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو عذر نہیں ہے، وہ بیٹھ بھی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور جو کھڑا ہو سکتا ہے اور کھڑا ہو کے پڑھے، اس نے نیت نہیں بھی کی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر 4 تکبیریں لگانا یا 4 تکبیریں کہنا یہ فرض ہے۔ تو یہ کون سا مشکل ہے؟ 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں، ایک سبحانک اللہ پڑھنا، اور دوسرا درود پاک پڑھنا، اور تیسرا دعائے جنازہ پڑھنا۔ سبحانک اللہ جو ہے یہ نماز والا ہی سبحانک اللہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ فقہ کی تمام کتابوں میں، بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں، تمام بڑی بڑی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پہلی تکبیر سب سے کہنی۔ اچھا ہاں، نیت جو ہے یہ مستحب ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر لفظاً بھی کہہ لیا جائے، قولاً بھی کہہ لیا جائے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ رب العالمین کے، درود واسطے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کی۔ اچھا، یہ بھی لفظ نہ کہنے آئے تو میں نے عرض کیا کہ دل کے ارادے کا نام ہے، اتنا کہہ لیں کہ جو امام صاحب کی نیت وہی میری نیت، تب بھی نیت کے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ اگر لفظ وہ نہ آئیں تو اس طرح کہہ لیں جو امام صاحب کی نیت وہی میں نیت کرتا ہوں۔ تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر پہلی مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کے زیر ناف باندھ لینے ہیں، پھر ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اونچی آواز میں تکبیر کہیں گے، جو نماز جنازہ پڑھا ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہنی ہے، اور مقتدیوں نے بھی کہنی ہے، اور اتنی آواز میں کہنی ہے کہ جتنی آواز میں وہ خود سن لیں۔ تو یہ فرض ہے اس کا کہنا تکبیر کا، تو مقتدی بھی کہیں گے اور امام بھی کہے گا۔ تکبیر کہنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز جنازہ والا درود پاک بھی فقہ کی کتابوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ افضل اور بہتر جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ یہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ بھی نہ پڑھ سکے، کوئی بھی درود پڑھ دے تو نماز جنازہ میں یہ جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہہ دے، درود و سلام، درود شریف کوئی بھی پڑھ دے تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر تکبیر کہی جائے گی، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر پھر درود پاک پڑھا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، مقتدی بھی کہیں گے۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دیں گے، چونکہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ قاعدہ یہ رکھیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی، نماز جنازہ کی دعا پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ کی دعا بڑی آسان ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا
وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ نماز جنازہ کی دعا اگر کسی آدمی کو نہ آئے تو وہ کوئی بھی ایسی دعا جس کے اندر حشر کا اور بخش و مغفرت کا ذکر ہو وہ ماسورہ دعا پڑھ سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں تو یہ بھی کہہ سکتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہے اور رحم فرما اور بہتر رحم کرنے والا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ افضل یہ چونکہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کا مجبوراً ایک آدھ مرتبہ ترک جو ہے وہ تو برداشت ہے، مگر سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنانے والا بندہ فاسق ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سنت موقدہ ہے تو اس لیے اس کو یاد کرنا ضروری ہے نماز جنازہ کی یہ جو دعا ہے۔ بلکہ یہی دعا نہیں ہے، بہار شریعت کے اندر غالباً جو ہے وہ 11 دعائیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر تقریباً 12 دعائیں لکھی، اور آپ کی وصیت تھی کہ جو میرا جنازہ پڑھائے یہ ساری دعائیں پڑھے۔ تو یہ اور بھی دعائیں جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں منقول ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ بڑی مدلل بڑی جامع جو کہ یہ دعا ہے، تو یہ پڑھ لی جائے تو نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے، چوتھی تکبیر کہہ کر فوراً ہاتھ چھوڑ دیں گے کہ نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ اس میں قاعدہ اور اصول یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ تکبیر جس کے کہنے کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے، اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا کہ دعائیں اور درود پاک اور سب مکمل ہو گیا ہاتھ چھوڑ دیں۔ تو نماز جنازہ میں جب چوتھی تکبیر کہی جائے تو فوری طور پہ ہاتھ چھوڑ کر دائیں بائیں سلام کہا جائے گا۔ تو اکثر دوست جو ہیں وہ اس میں نماز جنازہ میں یہ کرتے ہیں، ہاتھ بندے ہوتے ہیں تو اسی طرح یا ہاتھ وہ سلام پھیرتے ہیں یا جدھر سلام پھیرتے ہیں ادھر کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چوتھی تکبیر کے بعد فوری طور پر ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بھی عرض کرنا تھا کہ نماز جنازہ جب لے کے جاتے ہیں کچھ اس کے بھی آداب ہیں، چونکہ اس مسئلے کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے تو اس لیے تھوڑا وہ بھی آپ سماعت ضرور فرمائیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے میت کو لے کے جانا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ کندھا دینا جو ہے پیارے آقا کریم کی سنت ہے۔ حضور نبی پاک ان کے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی ہے، پیارے آقا کریم نے ان کو خود کندھا دیا، سبحان، خود کندھا دیا۔ اور یہاں میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ کندھا میرے رسول نے دیا، جب چل رہے تھے تو حضور نے فرمایا صحابہ ذرا سمٹ سمٹ کے چلو، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا سعد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ فرمایا آسمان کے سارے فرشتے سعد کے جنازے کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ تو فرمایا جگہ تنگ پڑ رہی ہے، جگہ تنگ پڑ رہی ہے، کیا خوش نصیبی ہے۔ مگر جب قبر میں اتارا جانے لگا تو پیارے مصطفیٰ کریم نے، آپ کا رنگ مبارک بھی زرد ہوا یا ایک تشویش سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور ساتھ فرمایا صحابہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ بعد میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کمال ہے جس کے جنازے کے ساتھ ابو بکر و عمر عثمان غنی علی المرتضیٰ ہوں، اتنے بڑے صحابہ ہوں اور سرکار دو عالم کی ذات گرامی ہو، کندھا آپ دیں، جنازہ آپ پڑھائیں، فرشتے آسمان سے آ کے شمولیت کریں، تو پھر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ قبر ہر میت کو ایک اپنی وحشت والی جو شکل دکھاتی ہے، اگر وہ وحشت ناک شکل اور صورت اگر قبر نے کسی کو نہ دکھانی ہوتی تو میرا ساتھ تھا میری امت میں سے، میں جب ان کو بھی دکھائی ہے تو پھر اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے وہ جب قبر نے اپنی وحشت والی شکل دکھائی تو میں نے کہا استغفار پڑھو۔ تو اس لیے موت کی تیاری بڑی ضروری ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ معاملہ، یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے
فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ تو نماز جنازہ جب لے کے چلتے ہیں تو اس کے آداب ہیں۔ کندھا دینا یہ سنت ہے۔ کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ الٹ ہو چکا ہے کام۔ کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میت کو جب لے کے جائیں تو اس کا جو سرانہ ہے وہ آگے کی طرف ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آگے کی طرف جب ہو تو پہلا کندھا دینے کا جو آغاز ہے وہ دائیں طرف کے سرہانے سے کرنا چاہیے اور 10 قدم کم از کم چلنے چاہیے۔ پھر اسی طرح دائیں پائنتی کی طرف جو ہے وہ کندھا دے کر 10 قدم پھر چلنا چاہیے۔ کندھا دینا چاہیے، کندھا دے کے ہاتھ ڈالنے چارپائی کو، ایسے کر کے چارپائی کو پکڑ کے نہیں چلنا، یہ مکروہ ہے۔ ایسے پکڑ کے پایا تو چلتے جائیں چل نہیں، کندھا دے باقاعدہ، کندھا دے کر پھر پائے کو ہاتھ یا چارپائی کو ہاتھ ڈالنے، یہ سنت ہے۔ پھر اسی طرح بائیں طرف بائیں سرہانے کی طرف، یعنی جہاں میت کا کندھا ہے وہاں پر بایاں کندھا دے کر پھر 10 قدم چلیں۔ پھر 10 قدم چلنے کے بعد اسی طرح بائیں پینتی کی طرف آ جائیں۔ تو یعنی جب سرہانہ آگے ہوگا تو پھر آگے سے ہی آغاز ہوگا، 10 قدم ایک پہ، پھر 10 قدم پچھلے پہ، 10 قدم بائیں اگلے پہ، 10 قدم بائیں پچھلے پر، کل 40 قدم ہو گئے۔ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے میت کو 40 قدم کندھا دے کر جو بندہ چلا، اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے اور یہ بڑا اعلیٰ اور بڑا افضل کام ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ میت کو جب لے کے چلیں تو تھوڑا معتدل رفتار میں تیز چلیں، نہ بہت زیادہ لے کے دوڑیں نہ بہت زیادہ سست رفتار کے ساتھ چلیں۔ اور وہاں پر راستے کے اندر بہتر یہ ہے، یہ بھی ہم نے آج کل رواج بنا لیا ہے کہ کلمہ شہادت وہ واضح لگا رہے ہیں، بس جو یہ ایسے بن گیا ہے جیسے یہ کوئی کندھا، بندے کا کندھا بدلنے کا کوئی اشارہ بن گیا ہے۔ جب وہ کندھا دینے لگتے ہیں نا، بدلنے لگتے تو پیچھے اللہ کلمہ شہادت، یہ کوئی اس چیز کا اشارہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کلمہ شہادت۔ اچھا، یا تو اس وجہ سے کوئی کہے کہ کلمہ شہادت کی جو آواز لگا رہا ہے وہ دائی بن کے لگائے اور دوسروں کو یاد کروا رہا ہے۔ مثلا وہ کہے کلمہ شہادت تو پھر دوسرے پڑھیں، اکثر تو جو ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں یا گپوں میں لگے جا رہے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کے ساتھ جب چلیں تو صرف ذکر و فکر ہونا چاہیے، درود و سلام ہونا چاہیے، دنیا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے ساتھ ایک بندے کو دیکھا باتیں کر رہا تھا، آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام ہی نہیں کروں۔ تو اتنا بڑا مجرم ہے اور غافل آدمی ہے کہ نماز جنازہ جا رہی ہے اور میت جا رہی ہے اور تمہیں موت یاد نہیں ہے۔ ہاں، موت کو یاد کرتے جائیں، اگر خاموش رہنا ہے تو موت پہ غور و فکر کریں، میں نے بھی مرنا ہے، یہ میرا بھائی جا رہا ہے تو میں نے بھی جانا ہے، تو یا پھر درود و سلام پڑھیں، آہستہ آواز میں پڑھتے جائیں۔ اور اگر کوئی یہ کلمہ شہادت کی آواز دیتا ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ سنت موقدہ، ہاں مستحب ہے۔ اللہ کے ذکر کی کوئی آواز بلند کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جہاں جہاں تک آواز جائے گی در و دیوار بھی گواہی دیں گے اور خوش ہوں گے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہے تو بندہ مومن تو ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آواز لگائے تو پھر دوسرے اس کی آواز پر پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ پڑھیں۔ اگر وہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بندہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کلمے کی اور ہم غافل ہو کے جا رہے ہیں، ہم دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو جب پہنچے وہاں پر تو جب تک چارپائی کو رکھ نہ دیا جائے، میت کو رکھ نہ دیا جائے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھا نہ جائے۔ ہاں کسی آدمی کا عذر ہو، بیمار ہو، ایک الگ بات ہے، اور جان بوجھ کے کوئی بیٹھ جائے گا تو بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ جب لے کے چلے تو نماز جنازہ سے میت سے پیچھے رہیں، آگے نہیں جائیں، اور اگر آگے نکلنا ضروری ہے تو پھر اتنا آگے چلے جائیں کہ یہی نہ لگے کہ آپ جنازے کا حصہ ہیں، اس اجتماع کا حصہ ہے، بلکہ لگے کہ آپ الگ ہیں، یہ ایک الگ ہے۔ بلکہ یہ بھی آداب بتائے ہیں علماء نے کہ اگر نماز جنازہ آ رہا ہے کسی کا
اور ہم بے شک اس میں شریک نہیں ہیں، آپ سواری پر ہیں، کھڑے ہو جائیں، اب بلکہ بہتر یہ ہے کہ سواری سائڈ پہ کھڑے ہو کر لگا کے کھڑے ہو جائیں، رک جائیں، اور یہ میت کا احترام ہے۔ اور جتنے مذاہب ہیں، حقیقت بات یہ ہے، کوئی میت کو جلاتا ہے، کوئی میت کو بہاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جو جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں، وہ کھا جائے بوٹیاں، گل سڑ جائیں، مگر یہ اسلام ہے جو سب سے زیادہ احترام انسانیت کا قائل ہے۔ اور میت کو جتنا احترام اسلام دیتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا کہا کہ ایک تو اس کو سفید کپڑے پہناؤ، دلہا بنا دو، اور پھر بادشاہ ہے، فقیر ہے، عالم ہے، پیچھے چلے، یہ آگے آگے جائے، اس کی میت آگے جائے۔ اللہ اکبر، جسے شاید کبھی پہلی صف میں کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا تھا، آج کیا ساری صفیں پیچھے بنے گی، ساری صفیں پیچھے بنے گی، حتیٰ کہ نماز پڑھانے والا بھی پیچھے ہوگا، میت آگے ہوگی۔ یہ اسلام میں احترام ہے یہ۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ مسلم ہی نہیں، اگر کسی علاقے میں کسی غیر مسلم کی لاش مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور کوئی وہاں پر اور غیر مسلم اس کی برادری کا اور اس کے قبیلے کا نہ ہو، تو مسلمان کیا کریں؟ بے شک اس کے لوگ، اس کے مذہب والے لوگ جلاتے ہوں لاشوں کو، اس کے مذہب کے لوگ بہاتے ہوں لاشوں کو، اس کے مذہب کے لوگ بے شک درندوں کے آگے ڈالتے ہوں، جانوروں کے آگے، مسلمانوں کے اگر قبضے میں آ گئی تو مسلمان اسی احترام کے ساتھ، ظاہر جنازہ تو نہیں پڑھیں گے، مگر اس کو اسی طرح جتنا ممکن حد تک غسل بھی دیں گے اور اس کو کفن بھی دیں گے اور مسلمانوں کے طریقے سے دفنائیں گے۔ احترام لاش کا احترام ہے، احترام انسانیت ہے۔ اور نماز جنازہ میں ایک مسئلہ بڑا اہم یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ پڑھائے کون؟ نماز جنازہ ولی اقرب پڑھائے، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ پڑھائے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ولی ابعد پڑھائے، یعنی جو دور کا رشتہ دار ہے وہ پڑھائے۔ ہاں، مگر یہ کہ ولی اقرب کو یہ حق حاصل ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ خود پڑھائے یا اپنے سے کسی زیادہ صاحب تقویٰ اور صاحب علم و فضل آدمی کو دیکھے تو اس کو نماز جنازہ پڑھائے۔ اور اس پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کر دی کہ میری نماز جنازہ کوئی بندہ پڑھائے تو میت کی وصیت پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، چونکہ وہ اگر قریبی جو رشتہ دار ہے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، وہ بھی صاحب تقویٰ ہے، صاحب علم و فضل ہے، پھر وہ پڑھائے گا۔ ہاں، اگر ایسے بندے کے بارے میں وصیت کر دی تو ولی اقرب بھی چاہتا ہے کہ وصیت بھی ہے میرے والدین کی یا میرے کسی عزیز کی، اور واقعتاً فلاں آدمی اس قابل بھی ہے، تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ اس کو نماز جنازہ پڑھانے کی آفر کرے اور ان کو وہ اختیار دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو جاننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔